الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم یہ جو الفاظ ہیں کافی صورتوں سے پہلے آتے ہیں، تقریباً 26 صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ آتے ہیں، جن کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، لفظوں کو جوڑ کے نہیں پڑھا جاتا. مثلا جیسے تنزیل ہے، تا زبر نون تن، لفظ کو ہم نے جوڑ لیا، لیکن ان کو نہیں جوڑتے. الف لام میم ہا میم علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کے معنی جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، سو ہمیں اپنی طرف سے اندازے نہیں لگانے چاہیے. اللہ عالم بمرادہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان کی مراد کیا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک حرف پڑھیں گے تو اس سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. اللہ وہ العزیز الحکیم جس کے سارے فیصلے حکمت کے اوپر ہوتے ہیں، اور العزیز وہ غالب بھی ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں اور زمین کو جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے، الا بالحق، ایک تو حق کے ساتھ پیدا کیا، مطلب اس کا کوئی مقصد ہے، اور دوسرا یہ ایک خاص مدت تک ہے. یہ ساری چیزیں ایکسپائر ہو جائیں گی. ہر کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی، باقی سب چیزیں تباہ ہو جائیں گی، کچھ بھی صحیح قائم نہیں رہے گا. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کے لیے دوام ہے. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 12 سے 18 میں اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی بات کی ہے کہ جو بہت ہی تابع دار ہے اللہ کے، لیکن اس کے لیے شرط ہے جو اللہ کا تابع دار ہوتا ہے وہ اپنے والدین کا بھی تابع دار ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. ایک جو اللہ کے تابع دار ہیں، جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، لیکن وہ اپنے والدین کے بڑے ہی تابع دار ہوتے ہیں. اگر والدین فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور مسلسل دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ غمگین ہوں گے، یہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا یعملون، یہ بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. ہم نے پیچھے پڑھا ہے 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اگر والدین کافر ہیں پھر بھی ان سے دنیاوی معاملات میں ان سے اچھا برتاؤ کرنا ہے. اگر دین کے معاملے میں کہتے ہیں شرک کرو، نماز نہ پڑھو، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی. لیکن دنیا کے معاملات جو ہیں پھر بھی کافر والدین کی بھی اطاعت کرنی ہے اچھے کاموں، دوسرے کاموں میں اگر دین کے میں وہ رکاوٹ نہیں بنتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے. اگر والدین راضی ہیں اللہ بھی راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے. بہت بڑا اصول دے دیا نا اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے حملتہ امہ، 9 ماہ اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، بڑی مشکل سے رکھا ہے. ووضعتہ کرہا، اور جب پیدا کیا ہے تو وہ بھی بڑا مشکل مرحلہ تھا جو اس نے پیدا کیا ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے وہ مشکل میں پڑی رہی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ، اب یہ نیک لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے یا سمجھ کی عمر کو پہنچتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور خصوصی طور پہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، کیا کہتا ہے رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی، ایک تو یہ دعا بڑی اہم ہے، یہ یاد فرما لیں. اسی طرح کی ملتی جلتی دعا ہے ایک سورۃ النمل میں
جو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھی، اس میں اولاد کا ذکر نہیں ہے. اس دعا میں اولاد کا بھی ذکر ہے کہ اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللاتی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ تیری نعمتوں کا میں شکریہ ادا کروں. کیونکہ انسان کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے. انعمت علیہ، جو میرے پر کی، وعلی والدیہ، جو میرے والدین پہ نعمتیں کی، وان اعمل صالحا ترضى، اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کی اصلاح فرما، ان کی درستگی فرما. انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف. وانی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. تو اولاد کی اصلاح کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے وہ مقبول ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دعا کے بعض اوقات ہوتے ہیں اور بعض شخصیات ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. جس طرح مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، اسی طرح جو والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا رد نہیں ہوتی. اگر صدقے دل سے کریں گے، سچے دل سے کریں گے اور دعا کے اصولوں کے ساتھ پورے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں اپنے والدین کے خصوصی طور پہ تابع دار، ان کو انعام کیا ملتا ہے؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں ہم قبول کرتے ہیں. تو نیکی کے قبول ہونے کی شرط ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کا تابع دار ہو. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِہِمْ، ہم ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ ہے اللہ کا جو ان سے کیا جاتا تھا. اب دوسرے لوگوں کی بات جو والدین کے نافرمان ہیں. والذی قال لوالدیہ اف لکما، جو شخص کہتا ہے اپنے والدین کو اف، افسوس، ان کو ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے یا اونچی بولتا ہے. آتائے داننی ان اخرج، ان کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، کیوں مجھے نیکی کا حکم دیتے ہو. وقد خلت القرون من قبلی، والدین سے کہتا ہے جو تم مجھے قصے کہانیاں سناتے ہو نا، یہ پہلی قصے کہانیاں لوگوں کے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ فریاد کرتے ہیں، دونوں فریاد کرتے ہیں اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے. وَإِلَكَ آمین، ایمان لے آ، بات مان لے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ کہتا ہے یہ تو قصے کہانیاں ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. آج کل جو لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں اور اپنے آپ کو وہ دین کے تابع داری نہیں کرتے، وہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ دین کی صرف قصے کہانیاں ہیں، مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں چیزیں، حقیقت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. اولئک الذین حق علیہم القول، ان لوگوں کے اوپر قول حق ہو چکا، کیا؟ عذاب کا. محدثین، مفسرین اور علماء فرماتے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں، ان کو نہ تو کبھی عزت ملی ہے، ان کی عزت نہیں ہو سکتی، اور دوسرا ان کو وہ ہمیشہ ذلیل رہتے ہیں اور ان کے اوپر عذاب اللہ کا ضرور آتا ہے. کون سے دو قسم کے لوگ؟ ایک جو متکبر ہے اور دوسرا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے. جو والدین کا نافرمان ہے اور جو متکبر ہے، ایسے لوگوں کے اوپر ایک تو ان کو عزت نہیں ملتی چاہے وہ سمجھتا رہے کہ میری بڑی عزت ہے، دوسرا عذاب ان کے اوپر لازمی آتا ہے، تیسرا وہ ذلیل ہوتے ہیں، اور چوتھا جنت بھی ان کا مقدر نہیں ہوگی. آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کا قرآن سننے کے بارے میں واقعہ بیان کیا ہے کہ جن ایک دفعہ جا رہے تھے تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو جنوں کی جماعت نے قرآن سنا اور کہا وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، بڑے ہی غور سے قرآن کو سنا اور وہاں آ کے کہا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے قرآن سنو. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، یہ لوگ ایمان لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، ایک جماعت تھی جنوں کی، مسلمان ہو گئی، اپنی قوم کے پاس گئے. یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے. محسوس ہوتا ہے ان کو عیسیٰ کا نہیں پتا تھا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب نازل ہوئی ہے کہ تم مان لو. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کا جو دائی ہے یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کی بات کو قبول کرو اور ایمان لاؤ.
اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ اور سن لو، جو اللہ کی دائی کی بات قبول نہیں کرے گا فَلَيْسَ بِمُعْجَزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ نہ سکے، اللہ سے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اے جنوں کی جماعت، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنوں کو کہہ رہے ہیں، اے جنوں کی جماعت، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، سو اللہ ہی کو دوست بناؤ، اللہ کی بات مانو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے لیے جھکو، اور اللہ یہ جو سمجھانے کے لیے رسول آئے ہیں ان کی بات مانو۔ تو یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جنوں کے لیے بھی ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آخری نبی ہیں، قیامت والے دن تک کے لیے ہیں، اور ایک قبیلے اور قوم کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جنوں انسانوں کے لیے، سب کے لیے، جیسے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت العالمین بنایا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ محمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان والے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اس پہ ایمان لاتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، بال معاملات، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو درست فرماتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وجہ سے ہے کیونکہ کچھ لوگ مخالفین ہیں، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے یہ جو ہے ایمان لائے، انہوں نے پرواہ نہیں کسی کی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی پروٹوکول عطا فرماتا ہے۔ 24 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا مقصد بیان کیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ایک تو یہ کہا کہ قرآن مجید غور کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن مجید سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید کا سب سے بڑا مقصد اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس کا فہم حاصل کرنا۔ اب دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے، ہم ثواب لینے کے لیے تو پڑھیں، ثواب لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے تو پڑھیں، لیکن یہ پتہ ہی نہ ہو کہ بات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت کی، اتنا بڑا کرم کیا، پتہ ہی نہیں کہ اللہ فرما کیا رہے ہیں، تو اس سے بڑی بے قدری کیا ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ہم علی قلوب اقفالها، یہ دلوں کے اوپر تالے لگائے ہوئے ہیں۔ عزیز دوستو، ہمیں دلوں کے تالے کھولنے ہوں گے، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اس کے اوپر غور کریں گے تب ہی اس کتاب کا مقصد پورا ہوگا۔ موت جب آتی ہے تو فرشتے کیا سلوک کرتے ہیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ تعالیٰ، یہ کافر لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرشتے ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہیں تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو نیک لوگوں کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتہ بڑا خوبصورت بن کے، خوشبو لگا کے اور بڑے ہی اچھے انداز سے آتا ہے اور اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اسی طرح قبر بھی اس کو ویلکم کہتی ہے اور اس کو خوش آمدید کہتی ہے، اور جو دوسرا گنہگار شخص ہے اس کو ایک تو فرشتے ڈرونی شکل میں آتے ہیں، قبر جاتے ہی اس کو دباتی ہے اور اس کو کہتی ہے تیری وجہ سے میں بھی بدنصیب ہو گئی ہوں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیسے ہے ہوگا وہ حال جب فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں، یَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یہ ان کے فرشتے چہروں کے اوپر مار رہے ہوتے ہیں، ان کی پشتوں کے اوپر مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ وہ کام کرتے تھے اللہ کی ناراضگی کے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اللہ کی رضا کو یہ پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے اگر اللہ کی رضا ان کو پسند ہوتی تو پھر اللہ کی رضا حاصل کرتے، ان کو اللہ کی رضا پسند ہی نہیں تھی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، جو 2-3 انہوں نے نیکیاں کی تھیں اللہ نے وہ بھی نیکیاں ضائع کر دی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا حال فرشتے جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ آگے ہے جو سورۃ الفتح۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 8 نمبر آیت میں کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ، تمام امتوں کے اوپر گواہ ہے، وَمُبَشِّرًا، خوشخبری دینے والے، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والے۔ قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی اسلوب ہے۔ قرآن بھی جنت کی بات بھی آتی ہے، پھر جہنم کی بات آتی ہے، اچھے لوگوں کی بات آتی ہے، پھر برے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ آپ خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ سورۃ الفتح اس کو اس لیے کہا گیا ہے، اس میں بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو
بہت بڑی فتح قرار دیا ہے۔ بیعت رضوان میں کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے روک لیا اور کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، خبر یہ آئی، انہوں نے گفت و شنید کرنے کے لیے خبر یہ آئی، مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، 1400 صحابہ کرام تھے، ایک درخت کے نیچے اکٹھا کیا اور کہا کون کون موت کے اوپر بیعت کرتا ہے، میں اس وقت لڑوں گا جب تک میری جان میں خون کا آخری قطرہ بھی ہوگا، بدلہ لینے کے لیے کہ ہم نے تو صلح کرنے کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ ابھی بیعت کر ہی رہے تھے، بیعت مکمل ہوئی تھی، ادھر سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، تو پھر صلح، بعد میں وہ صلح کرنے کے لیے آگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی، تو اس لیے وہ جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن جن لوگوں نے بیعت رضوان کی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کر رہے تھے حقیقی طور پہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے جو بیعت کر رہے تھے، اللہ نے جان لیا ان کے دل میں کیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں کی صداقت جان لی، واقعی وہ دل سے بیعت کر رہے تھے۔ تو دیکھیں وہ سرے عام کر رہے تھے نا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کے کر رہے ہوتے ہیں کام، لیکن اس میں خلوص ہوتا ہے۔ بعض دفعہ شیطان یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ کی نیت میں خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے۔ تو ریاکاری اسی وقت ہوتی ہے جب انسان ارادہ کرتا ہے، یاد رکھیے گا، ریاکاری کب ہوتی ہے؟ جب انسان خود ارادہ کرتا ہے کوئی مجھے دیکھے۔ جب انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو خیال آتا رہے، خیال کو جھٹک دے، نہیں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کے دل میں صداقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے، ایک اللہ نے کہا کہ ایک تو اللہ نے گناہ معاف کر دیے، دوسرا فانزل السکینہ اصابہم فتحا قریبا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ 29 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفت بیان کی گئی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم ہیں، کافروں کے خلاف بڑے ہی سخت ہیں۔ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، مومن رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن کی صفت بیان کی گئی، صحابہ کی صفت بیان کی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو دیکھ کے کافر لوگوں کو بڑا ہی غصہ آتا ہے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے یہ کافروں والا کام ہے، مسلمانوں والا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، یہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ ان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے اثرات ہیں۔ اور ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی یہ صفت جو ہے تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ جیسے کسان جب کھیتی لگاتا ہے، کھیتی جب جوان ہو جاتی ہے تو کسان بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے محنت کی، اور جب صحابہ کرام مسلمان ہو گئے اور جو ہے ایک تعداد ہو گئی، ایک جماعت بڑی تیار ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی تھی اور کافروں کو دیکھ کے بڑا ہی غصہ چڑھتا تھا۔ آگے ہے جی سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام بیان کیا گیا ہے، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ حکم تھا، آج کل کیا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہیں بڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مقرر کر دی ہے اسی میں رہنا ہے۔ دوسرا حکم آوازوں کو بلند نہ کرو۔ آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات ہو رہی ہے، حدیث بیان کی جا رہی ہے تو اونچا نہیں بولنا چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے۔ ان الذین یغضون، یہ آیت جو ہے روضہ رسول کے اوپر آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ مسجد نبوی میں جب جانا ہے تو روضہ رسول کے پاس جب بیٹھنا ہے تو وہاں شور نہیں کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جو شور کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے، اور جو باہر سے ہوتا اس کو کہتے اگر تو مدینے سے ہوتا میں تجھے سزا دیتا، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے۔ تو آج بھی سعودی گورنمنٹ نے جو روضہ رسول کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول کے پاس، ایسے لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے چن لیا ہے تقوی کے لیے، یہ تقوی والے ہیں۔
تو یہ سمجھ آتی ہے تقوی والا کون ہوتے ہیں؟ جو عزت والے ہوتے ہیں، باادب ہوتے ہیں. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ہی عظیم اجر ہے. 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اصول بیان کیا. اگر ہمیں یہ آیت سمجھ آ گئی، اگر ہم یہ اصول سمجھ لیں تو یقین کریں آدھی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. گھروں کی باہر کی لڑائیاں، اور اسی طرح دین کے اندر جو اضافہ لوگوں نے خود کر لیا ہے، یہ آدھے مسئلے ختم ہو جائیں اگر اس اصول کے اوپر عمل کر لیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اگر کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. سنی سنائی بات کے اوپر عمل نہ کیا کرو. سنی سنائی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں سو لڑائیاں ہوتی ہیں. فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا ہے، برا گمان. اللہ تعالیٰ قرآن میں جن میں ارشاد فرماتے ہیں اے امام مومنو، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچا کرو، اچھا فکر کیا کرو، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے وہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ڈال دے، جبکہ رحمان یہ چاہتا ہے تم آپس میں محبت کرو، تم ایک دوسرے کا خیال رکھو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی خبر آئے تمہارے پاس اس کے اوپر ایسے عمل نہ کیا کرو جب تک کہ پوری تحقیق کر لیا کرو. فتح بیانو، اچھی طرح سے تحقیق کرو، پھر جو ہے اس کے اوپر عمل کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کام گزر چکو، کر چکو، اور پھر تمہیں بعد میں پریشانی ہو. مومن کی صفت، مسلمان کی صفت یہ ہے کہ جب مسلمان لڑتا ہے وہ صلح کرواتا ہے. یاد رکھیے گا میرے دوستو، ایک بندہ مزید جو لڑائی کروانے والا ہے، لڑائی کو بھڑکاتا ہے، اس کو ایمان اور اسلام لانے کا پھر کیا فائدہ؟ اس کے اندر ہی مسلمانوں والی اور اسلام والی خاصیت نہیں ہے. جو لڑائیاں کرواتا ہے، جو فتنہ ڈالتا ہے. مسلمان اور مومن کی صفت یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں، اگر 2 مسلمانوں کی جماعتیں لڑ پڑے تو ان کی صلح کرواؤ. اگر ایک سرکشی کرتی ہے تو ان سارے مل کے اس کے خلاف لڑو. انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہوتے ہیں، ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین شخص وہ ہے جو فتنہ ڈالتا ہے، جو لڑائی کرتا ہے، اور سب سے بہترین کون ہے؟ جو صلح کرواتا ہے. جس کی وجہ سے صلح ہوتی ہے وہ سب سے بہترین بندہ ہے، افضل ترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں. سو ہمیں صلح کا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ لڑائی جھگڑے کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے. اخلاقیات ہیں جی آگے، بڑے ہی سمجھنے والی باتیں ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے والی باتیں ہیں. فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں لوگ اپنے آپ کو بدلیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یاد رکھیے کہ جب تک ہم اپنے دل سے منافقت ختم نہیں کریں گے تو یہ معاملہ ہم نہیں کر سکتے. منافقت کیا ہے؟ تم میری عزت کرو، میں نے نہیں کرنی. کیوں جی؟ میں فلاں بن فلاں ہوں، میں تو پہلے سے بڑا نیک ہوں، میں کیوں اپنے آپ کو بدلوں؟ یاد رکھیے کہ جو پہلے سے ہی اپنے آپ کو سمجھتے نا میں بڑا نیک ہوں یا میں بڑا اچھا ہوں، وہ اچھا کوئی نہیں ہوتا. اب ہر روزانہ ہر وقت اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو لوگوں کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو. لا یسخر قوم من قوم، کسی قوم کا مذاق نہ اڑایا کرو. ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور اکثر ایسے ہوتا ہے جو چرب زبان لوگ ہوتے ہیں وہی مذاق اڑاتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں. تو چرب زبان لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند تو وہ ہے کوئی بے عزتی بھی کر رہا ہے تو وہ صبر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذاق نہ اڑاؤ، نہ خواتین اڑائیں نہ مرد اڑائیں. ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب نہ لگایا کرو، عیب دیتے رہو کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، عیب نہ لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں سے نہ پکارو، اچھے نام سے پکارا کرو، برے ناموں سے نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ ایمان لانے کہ بھائی کافر تو کریں تو اور بات ہے، تم کرو تو یہ بڑی بری بات ہے. مومن نہیں کر سکتے یہ کام. وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو یہ کام کرنے سے باز نہیں نہ آئیں گے یہ ظالم لوگ ہیں، اور ظالم کے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، ان کے اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی. یہ اللہ کا اصول ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، گمان سے بچ جاؤ. بڑی سمجھنے والی بات ہے. گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان کسی کے بارے میں ذہن میں سوچ قائم کر لینا کہ فلانا تو یہ سوچ رہا ہے. اگر آپ اچھا گمان رکھتے ہیں تو یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے، اگر برا گمان کرتے ہیں تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. تو برا گمان نہیں کرنا. اگر ہم ایک کام کرنا سیکھ لیں، نیگیٹو کو پازیٹو کرنا سیکھ لیں تو بہت بڑی مہارت ہے.
زندگی گزارنے کے لیے بہت بڑی مہارت ہے اس شخص کے پاس، بڑا ہی کامیاب شخص وہ رہتا ہے جو نیگیٹو کو پازیٹیو کرنا جانتا ہے، اور بڑا ہی ناکام شخص وہ ہوتا ہے جو پازیٹیو کو بھی نیگیٹو کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جسوسی نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مومنوں کے گناہ ڈھونڈنا، اس کی جسوسی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص بات کر رہے ہیں اور تیسرا کان لگا کے سن رہا ہے، اور اگر وہ ناپسند کرتے ہیں کہ یہ سنے، اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اتنا سخت گناہ ہے جسوسی کرنا۔ مسلمان، اسلام یہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے عیب کو چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا، اور جو کسی کے عیب ظاہر کرے گا اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائے تو ہم دوسروں کے اوپر پردہ ڈالیں، دوسروں کے عیب چھپائیں، اللہ کا واسطہ اس چیز کے اوپر عمل کر۔ دیکھیں، ہمیں اسلام کی جو خاصیات ہیں، خصوصیات ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، پھر غیبت کرنا کیوں پسند کرتے ہو؟ تو غیبت نہ کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، تمہیں ایک ہی مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا گیا ہے، یہ جو سمجھتے ہو میری فلاں ذات ہے، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یہ نہ سمجھا کرو، تکبر نہ کیا کرو۔ یہ پہچان کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ فلاں کی برادری وہ ہے، فلاں کی برادری وہ ہے، صرف پہچان کے لیے۔ بہتر کون ہے؟ اتقاکم، جو تقوی والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی آیت، جو جس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے، جس کا جنت اور جہنم کے ساتھ تعلق ہے ڈائریکٹلی، ایمان اور اسلام میں فرق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیہاتی لوگ آئے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ نے کہا نہ نہ یہ بات نہیں کرنی ہم ایمان لائے، بلکہ کہو ہم اسلام لائے، کیونکہ تم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں جاگزیں نہیں ہوا، ایمان نے تمہارے دلوں میں جگہ نہیں پکڑی۔ اب ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو شک نہیں کرتے اور جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، یہ لوگ سچے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں جی ہم تو واقعی مومن ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تم اللہ کو دین سکھاتے ہو؟ اللہ نے جب کہہ دیا کہ تم مومن نہیں ہو، تم اسلام والے ہو، تو تم اللہ کو دین سکھاتے ہو۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ خوب چیز کو جاننے والا ہے۔ اب ایمان کو سمجھنا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ہمارے دل میں کتنا ایمان ہے۔ یاد رکھیے گا، ایمان جنت میں جانے کے لیے ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہونا ضروری ہے، اور رائی کے دانے کے برابر ایمان کب ہوتا ہے؟ 11 چیزیں بیک وقت انسان کے اندر ہوں تو پھر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوتا ہے۔ 11 چیزیں کون سی؟ 6 ایمانیات، اللہ کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، اور جنت اور جہنم کے اوپر ایمان یعنی آخرت کے اوپر ایمان، اور تقدیر کے اوپر ایمان، اور 5 ارکان اسلام کے اوپر ایمان ہوگا صحیح تو پھر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ مزید ڈیٹیل سمجھنی ہے تو اس حدیث کو سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کو دل کے ساتھ ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل سے برا جانو۔ کیا لفظ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ ایمان کی 72 کے قریب شاخیں ہیں، سب سے کمزور ایمان اس شخص کا ہوتا ہے جو گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے جو گناہ سے نفرت کرتا ہے وہ خود تو نہیں کرے گا۔ اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے میں گناہ سے نفرت کرتا ہوں لیکن کرتا بھی جا رہا ہے، ایک بندہ کہتا ہے مجھے میوزک سے بڑی نفرت ہے لیکن میوزک سنتا بھی جا رہا ہے، مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے گناہ سے نفرت ہے، کرتا بھی جا رہا ہے، مطلب جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو گیا تو وہ توبہ کرتا ہے جلدی جلدی، یہ نہیں کہ اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے اندر حدیث ہے، یعنی اسی حدیث کا آخری ٹکڑا، فرمایا جو گناہ سے دل سے بھی نفرت نہیں کرتا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نہیں ہوتا۔ تو اگر تو یہ حالت پیدا ہو گئی ہے رمضان میں، ایمان ڈیولپ ہو گیا ہے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہم نہیں کر سکے تو میرے دوستو اگر ایمان نہیں ہوگا یہ روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اعتکاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، حج اور عمرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سب سے چیز اہم ایمان ہے۔ سورۃ کاف ہے جی، آگے صرف اس کی
ایک دو آیت ہے جی، ایک دو مسئلہ جو ہم نے پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں، ہم انسان کو جانتے ہیں اور جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے نا ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہم تو انسان کی شارک کے قریب ہے۔ جب اللہ شارک کے قریب ہے تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی زبان سے لفظ نکلتا ہے اور ایک حاضر سروس بندہ ہے فرشتہ، وہ فوراً لکھ لیتا ہے، وہ تیار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارا اصول ہے اللہ اپنے اصولوں کو بدلتا نہیں ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اللہ بندوں کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرتا اور اللہ اپنے اصولوں کو بدلتا نہیں ہے۔ جو اللہ نے اصول بنا دیے، اصول ہمیں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو اصول بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت بیان کی ہے کہ متقین کون ہوتے ہیں۔ ان المتقین کانوا قلیلا من اللیل، اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے ان کی بیان کی کہ ایک تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، نماز کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، رات کو بہت کم سونے والے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 4 کام کر لو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ واصل الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، جو ناراض رشتہ دار ہیں ان کو مناؤ۔ واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ تدخلوا الجنت بالسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، یعنی جنت میں جانے سے تمہیں کوئی چیز روکے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔